بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں ہمارے رب کے لیے ہیں۔ وہ پاک پروردگار ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرے معزز دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے سلطان، برصغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ، سلطان قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک خاندان غلامہ سے تعلق بانی شہنشاہ مملکت اسلامیہ یعنی دہلی سلطنت سن 1150 وسط ایشیا میں پیدا ہوئے۔ اچھی شکل و صورت کے حامل نہ تھے، ایک چنگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اسی مناسبت سے ایبک شل خستہ انگشت کہلاتے تھے۔ نسلاً ترک تھے، ایک سوداگر کے ہاتھوں خریدے گئے اور نشاپور کے قاضی فخر الدین عبدالعزیز کے ہاتھوں فروخت ہوئے۔ یہاں سے سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش ہوئے اور سلطان ہی کے ساتھ کثیر رقم کے عوض سودا ہوا۔ قطب الدین ایک بہت ہی سخی بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک غریب اس کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ 1,00,000 روپے اگر کسی جگہ رکھ دیے جائیں تو اس سے سکوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگ جاتا ہے کہ اس کے سائے میں ایک کتا بیٹھ سکتا ہے۔ میں نے کبھی 1,00,000 روپے نہیں دیکھے۔ قطب الدین نے فوراً حکم دیا کہ 1,00,000 سکوں کا ڈھیر لگا دیا جائے۔ وہ غریب بہت دیر تک اس ڈھیر کو دیکھتا رہا اور پھر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور ایک ٹھنڈا سانس لے کر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ بادشاہ نے اسے پکار کر بلایا اور کہا، تم جا کہاں رہے ہو؟ اپنے پیسے تو لیتے جاؤ، اور 1,00,000 روپے اسے عطا کر دیے۔ ایسے حکمران کہاں ملیں گے آج کل؟ مسلمانوں کی 800 سالہ کامیاب حکومت کا یہ بھی ایک راز تھا۔ قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے کہ تیر چلایا، اور جب شکار کے نزدیک گئے دیکھا تو ایک نوجوان تیر سے گھائل گر پڑا، تڑپ رہا ہے۔ کچھ ہی پل میں اس گھائل نوجوان کی موت ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس کے ہی ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ کا اکلوتا سہارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کی تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا، بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے۔ اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی، آج سے قطب الدین ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین کو بری کیا اور کہا، اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دیتا۔ اس قطب الدین نے اپنی کمر میں سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہ ہے اصل حکمرانی، بادشاہت و انصاف، اور یہی ہے اسلام کی تعلیمات کا ایک درس۔ دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ پاک نے ایک غلام کو تخت نشین کیسے بنایا اور وہ بادشاہ وقت کیسے بنا۔ رب کی شان دیکھیں، تاریخ نے ایک بے آسرا غلام کو بادشاہ بنتے دیکھا اور عقل دور کھڑی سر کھجاتی رہ گئی۔